السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے عام سے سوالات جو ہیں جو بالکل آسان سے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ بچوں کو اس کے بارے میں ان کو مخمصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے اس سوال کے اندر۔ تو وہی چیز آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو میں اچھی سمجھا دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف یا دقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارا پہلا ایک سوال ہے جو اکثر بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ بس سبھی بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن کچھ بچوں کو اس کے باوجود، اتنا بتانے کے باوجود ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں کیا ہے وہ چیز، ہے نا۔ پہلا میں آپ کے سامنے میں ایک رکھ رہا ہوں، ہم معنی الفاظ، ہے نا۔ کون سے الفاظ؟ ہم معنی الفاظ۔ ہم معنی الفاظ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم معنی الفاظ یعنی وہ الفاظ جس کا مطلب ایک ہو، ایک ہی جیسا ہو، ہے نا۔ کہ ایسے دو الگ الگ الفاظ جو جدا ادائیگی کرنے میں جدا ہے، ان کی آواز بھی الگ ہے، لیکن مطلب ان کا کیا ہے؟ ایک ہے نا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب والے، ایک مطلب والے، ہے نا۔ اور کیسے؟ ایک مطلب والے کئی الفاظ، ہے نا۔ الفاظ کئی ہوں گے لیکن ان کے مطالب، ان کے معنی وغیرہ جو ہوں گے وہ ایک ہی ہوں گے، ہے نا۔ جیسے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ ایک مثال ہے رات، لفظ رات، ہے نا۔ رات یہ لفظ ہے، یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ اسی کا دوسرا ایک اردو کا لفظ ہے شب، ہے نا، شب۔ یہ کیا ہو گئے؟ رات کا ہمنانی لفظ کیا ہو گیا؟ شب ہو گیا۔ کیا ہو گیا یہ؟ رات کا ہمنانی لفظ شب، ہے نا۔ اب ہم کہتے ہیں دن، دن، ہے نا۔ دن کے لیے دوسرا اس کا ہم معنی لفظ ہے جس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، وہ ہے روز، ہے نا۔ بولتے ہیں نا اس روز، اس دن، ہے نا۔ دو الگ الگ الفاظ ہیں لیکن مطلب ایک ہے نا۔ جیسے ایک لفظ ہے یک، یک۔ اب یک کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی دو الگ الگ الفاظ ہیں لیکن مطلب کیا ہے ان کا؟ ایک ہی ہے، یک اور ایک، ہے نا۔ اب اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن کے معنی کئی، یعنی ایک الفاظ ہیں، اس کا الگ، اس کے جیسا ہی دوسرا الفاظ ہے لیکن ان کے معنی ایک ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں لمحہ، ایک لمحہ، ہے نا۔ اس کے لیے دوسرا ایک لفظ ہے، کیا ہے؟ پل۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم معنی الفاظ ہے نا، ایسے الفاظ جس کا دوسرے لفظ ہوں لیکن اس کا مطلب کیا ہو؟ ایک ہو، ہے نا۔ لمحہ اور یہ پل، ہے نا، دونوں ایک ہی چیز ہے نا، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ہے نا۔ اب جیسے ہو گیا وصل، ہے نا۔ وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی یاد میں، ہے نا۔ یہ وصل ہے، اس کا مطلب یاد بھی اگر آپ نے کیا لکھ دیا تو کوئی دقت نہیں ہے، وصل، ہے نا۔ تو دونوں ایک جیسے ہم معنی الفاظ ہیں۔ اب یہ تھے ہمارے، کیا تھے؟ ہم معنی الفاظ۔ یہ بالکل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ابھی تک اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہم معنی الفاظ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا جو لے کے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے دوسرا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟
یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ دوسرا نمبر ہے تضاد، ہے نا، ایسے الفاظ جو کیا ہیں ضد۔ اب ضد وہ ضد نہیں ہوتی جو ہم لوگ ضد کرتے ہیں، یہ وہ نہیں، بلکہ ضد کہتے ہیں عام طور پر کسی چیز کی مخالف، ہے نا۔ ایک لفظ ہے، اس کا الٹ، اس کا مخالف لفظ کیا ہے، وہ ضد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ضد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب ایسا بھی سوال پوچھتا ہے کہ جو لفظ جو تضاد پائے جائیں انہیں ڈھونڈ کر لکھیے، ہے نا۔ تضاد بولا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ الفاظ کی ضد پوچھ رہا ہے، یعنی کون کون سے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے کیا ہیں، بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ایک دوسرے کے مخالف، ہے نا، یا ایک دوسرے کے بالکل الٹ، ہے نا، بولتے ہیں نا دونوں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں، یہ ضد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میں مثال بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ مثال کیا ہے اس میں، ایک ہے رات، پھر رات سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں، رات، اس کا الفاظ کیا ہے، دن، ہے نا، رات کا ہے دن۔ اگر پوچھے، ہے نا، اب اس کے بعد اس کے لیے دوسرا لفظ ہے شب، اس کا بالکل اپوزٹ جو رہے گا وہ رہے گا روز، ہے نا، روز، شب، روز، یہ کیا ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ الفاظ ہیں، ہے نا، یعنی ضد ہے، یہ ان دونوں کے بیچ میں تضاد ہے نا۔ یہ کیا ہے، یہ میں نے لکھا سامنے کا بالکل اپوزٹ ورڈ کیا ہے، پیچھے، یہ ہو گیا ضد، ہے نا۔ اور جیسے ہم لوگ کہتے ہیں زمین کا ضد کیا ہے، آسمان، ہے نا، زمین کا آسمان۔ اور سورج کا اپوزٹ ضد لفظ کیا ہے، چاند، کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ یہ ہیں الفاظ اور ضد، ہے نا، وہ ہم معنی تھے، یعنی ایسے الفاظ جس کا مطلب ایک ہوتا ہے، اور ضد یعنی الفاظ کی ضد یا ضد الفاظ ڈھونڈ کے نکلیں، تو اس کا مطلب وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہ آپ کو مخالف، ہے نا، ایک دوسرے کے الٹ جو الفاظ ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہوتی ہے، جیسے ہم معنی الفاظ ڈھونڈنا ہوتا ہے، پھر بولتا ہے کہ ضد جو ہے نا، ایک ایسے الفاظ ڈھونڈیے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی ایک دوسرے کے کیا ہیں، مخالف ہوں، ایک دوسرے کے الٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک عام چیز ہے جو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا، کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ سوال میں پوچھتا ہے کبھی کبھی کہ درج بالا یا مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کیجیے، کیا ہے، تشریح کیجیے۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ بچے لوگ اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو اردو اچھی سے پڑھنا جانتے ہیں آپ، اور الفاظ کے مفاہیم اور اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ کے لیے تشریح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب تشریح میں کیا ہوتا ہے، تشریح میں شعر کو پہلے تو کیا کرنا ہوتا ہے، شعر کو غور سے سمجھنا ہوتا ہے یا پڑھنا ہوتا ہے، غور سے پڑھنا ہوتا ہے نا۔ اب اس کو شعر کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد اسے کیا کرنا ہوتا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے نا۔
کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسے سمجھنا ہوتا ہے، سمجھنا۔ اب سمجھنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ بہت آسانی ہوتا ہے اپنے جملوں میں اس شعر کی کیا کرنا ہوتا ہے؟ تشریح کرنا ہوتا ہے، اس شعر کی تشریح کر رہا ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ تشریح میں یہ ہوتا ہے نا، یعنی آپ نے اس شعر کو کیسا پایا، آپ کو وہ شعر کیسا لگا، یعنی اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس کے سوالات، اس کی تشریح کرنا ہوتی ہے نا۔ تو یہ شعر کی تشریح ہوتا ہے۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ چھوڑ دو یار، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، بلکہ آپ کو جب تشریح کرنا ہے تو آپ آسانی سے تشریح کیجئے، سمجھیے، اور اس کو اپنے آپ میں محسوس کریں کہ وہ شعر کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنے کی کوشش کی گئی اس شعر کے اندر۔ تو یہ آپ کو بہت زیادہ ہے نا آسانی دلا سکتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جب پیپر آتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یار میں نہیں کر پاؤں گا۔ نہیں، ایٹ لیسٹ کیا کرو، کم سے کم اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرو، لکھنے کی کوشش کرو، شعر کو اپنے آپ پہ سمجھو، اور اپنے آپ میں اس کے معنی اور مفاہیم کے حساب سے آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے اس شعر کے بارے میں، اس شعر کا مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے وہ لکھ دو آپ، تو انشاءاللہ نہیں پوری تو کم سے کم آدھے مارکس تو ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ تھے تین ایسی باتیں جو اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ پہلے ہم معنی، یعنی ایسے الفاظ جس کا مطلب ایک ہی ہو لیکن الفاظ الگ الگ ہو، اسے ہم معنی الفاظ کہتے ہیں۔ دوسرا ضد ہے نا، الفاظ کی ضد ہے نا، ہم کو کچھ ایسے الفاظ دیے رہتے ہیں اور ہم نے بولا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے اس لفظ کا ضد ڈھونڈیے، ضد ڈھونڈیے یعنی کیا، اس لفظ کی الٹی مطلب والا ہے نا، جو ایک دم خلاف معنی والے لفظ ہے وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھا دیا ہے نا۔ تیسرا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اشعار کی تشریح ہے نا، اشعار کی تشریح کیا کرنا ہے آپ کو، پہلے اچھی سے سمجھنا ہے، پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، اور جو الفاظ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہارڈ ہے اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اپنے آپ سے اپنی زبان میں اس کی تشریح کریں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج یہ جو بھی تھا یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر سے واپس ہم نے کیا دیکھا اس کے بارے میں پہلے میں بات کر لوں۔ پہلے ہم نے دیکھا ہم معنی الفاظ دیکھے ہم نے، اس کے بعد ہم نے دیکھے الفاظ ضد ہے نا، یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے اپوزٹ، اس کے مخالف مطلب والا جو لفظ ہوتا ہے وہ دیکھ کرتے ہیں ہم لوگ ہے نا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تشریح ہے نا، تشریح کے بارے میں ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے۔ اگر آپ کہو گے تو میں آپ لوگوں کو ایک شعر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں اس کو آسانی سے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں ہے نا۔ جیسے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب ہے نا، یہ مرزا غالب کا یہ مصرعہ اولیٰ ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ ابھی شعر کے اندر دیکھو غالب صاحب نے کیا کیا، اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے نا۔ یہ مقطع ہے، کیا ہے یہ مقطع ہے نا، غزل کے شعر کا ہے نا، کیا ہے مصرعہ اولیٰ ہے۔ اس میں کیا لکھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم و
تم کو مگر نہیں آتی، ہے نا، یہ مصرعِ ثانی ہے نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جیسے ایک شعر ہے نا، اس شعر کو آپ کو تشریح کرنا ہے کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک وقت کے لیے اپنے آپ کو سوچ لو کہ بھائی مرزا غالب ہم ہی ہیں، ہے نا، سوچ لو آپ، ہے نا، تب دیکھو وہاں پہ کہیں جانا ہے اور وہاں شرم کی بات ہو رہی ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ ہمارا دل کیا ہے، ہم کہیں نہ کہیں پچھتاوا ہے کہ نہیں میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، ہے نا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کیا کہہ رہے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، یعنی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اتنی بڑی جگہ جانا ہے تو میں کس منہ سے جاؤں۔ میں تو سیاہ کار جب سے پیدا ہوا جب سے آج تک میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہا ہوں، ہمیشہ حکم عدولیاں کیا ہوں، ہے نا، سنتوں کے خلاف جیا ہوں زندگی، ہے نا۔ تو یہ پہلے مصرعِ اولیٰ میں وہی کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ہے نا، کہ تم اتنے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تمہارے معاملات بگڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقوق جو ہیں وہ تم ادا نہیں کر سکتے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ہے نا، کہ تم جانا بھی تو چاہتے ہو لیکن تم کو شرم مگر نہیں آتی، ہے نا، کہ اتنا دل کیا ہو چکا ہے، گناہوں سے شرابور ہو چکا ہے، بالکل ڈوب چکا ہے، اس کے باوجود شرم نہیں آتی۔ اب گناہ کر رہے ہیں تو گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا دیکھیے میں نے کیا کیا، میں نے اپنے الفاظ میں اس چیز کو سمجھا میں نے، ہے نا، اور کوئی زیادہ ہارڈ اور کوئی سخت ایسا کوئی یعنی بالکل پریشان کرنے والا کوئی لفظ تھا نہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل سادہ سا شعر تھا لیکن اس کا لب لباب یہی تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ اس شعر کی تشریح ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو آپ کی جو ایک معمولی چیز ہے، 3 چیزیں، پہلا میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ہم معنی الفاظ کا مطلب بتا دیا، اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ ضد، ہے نا، الفاظ ضد ہوتا ہے، بچوں کو کبھی کبھی یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا، ان کو وہ بتانا پڑتا ہے، اور تشریح الفاظ ہے نا، اشعار کی تشریح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی، یہ آپ کے سامنے ایک اشعار کی تشریح میں نے بتا دی، اور آپ کا ایک ڈاؤٹ تھا، ایک آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات تھے، میں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، آگے انشاءاللہ ایسی ویڈیو پھر لے کر آؤں گا، اپنا بالکل خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔